بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جو آگ نمرود نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی تھی، آج وہی آگ ظالم و سفاک صہیونیوں نے اولاد ابراہیم کے لیے بھڑکا رکھی ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، لیکن اقوام عالم نے فلسطینیوں پر گزرنے والی اس قیامت کے باوجود مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ فلسطین کے مظلوم اور بے بس مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی غنڈہ گردی کو ختم کرنے اور ظالم پر گرفت کرنے کی بجائے محض تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سرزمین فلسطین پر ظالم اور سفاک یہودیوں کا قبضہ اس عالمی سازش کا ایک حصہ ہے جو روز ازل سے مسلمانوں کے خلاف جاری ہے۔ اسرائیل کے قیام میں مغربی استعمار اور اسلام دشمن قوتوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ان کی روایتی مسلمان اور اسلام دشمنی کا عکاسی کرتا ہے۔ سرزمین فلسطین پر یہودی آبادیاں تعمیر کر کے جس طرح فلسطین کے مقامی باشندوں اور یہودی مہاجرین کے توازن کو بگاڑا گیا، اس نے عرب میں پھوٹ ڈال کر نہ صرف ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا بلکہ نئے معاشی اور اقتصادی حربوں کے ذریعے انہیں ایسا کلاش اور مفلول الحال بنا دیا کہ اپنی اراضی یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح ان کی معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت پر بھی کاری ضرب لگی اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اگر مسلمان اسی وقت ایک ہو جاتے اور یہ تہیہ کر لیتے کہ ان مٹھی بھر یہودیوں کا سر کچلنا ہے تو آج یقیناً حالات مختلف ہوتے، لیکن افسوس کہ وہ ایسا نہ کر سکے اور متحد ہونے کی بجائے باہم دست و گریباں باندھ رہے۔ صہیونی مملکت کا نظریہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہی منظر عام پر آ گیا تھا، کیونکہ برطانیہ کو جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے یہودی سرمایے کی ضرورت تھی، جبکہ یہودی اپنے علیحدہ مملکت تشکیل دینا چاہتے تھے، لیکن اس وقت انگریز عربوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان باصفور میں یہودیوں کے لیے وطن کی تشکیل کا یقین تو دلایا، مگر اس کی حیثیت و نوعیت کو واضح نہ کیا۔ اس یہودی سلطنت کے لیے فلسطین کی سرزمین منتخب کی گئی تھی۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران اس مملکت کا نقشہ نمایاں ہوا اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین کا رخ کرنے لگے۔ فلسطین میں ان کی اس قدر تیز رفتار آمد سے عرب پریشان ہو گئے اور انہوں نے بڑی شدت سے اس کی مخالفت کی، لیکن یہودیوں کی آمد کا مسلسل سلسلہ جاری رہا کیونکہ ان کو برطانیہ اور امریکہ کی اعانت حاصل تھی۔ تاہم 1939 میں جب دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی تو عربوں کو خوش کرنے کے لیے یہودیوں کی آباد کاری محدود کر دی گئی۔ اس وقت یہودیوں اور عربوں کی فلسطین میں آبادی کا تناسب 3 سے 10 تک تھا۔ 1945 میں عربوں نے اس نئے فتنے کو ختم کرنے کے لیے عرب لیگ کے قیام کا پروگرام بنایا۔ اس زمانے میں فلسطین کے مستقبل کے بارے میں سفارشات پیش کرنے کے لیے ایک اینگلو امریکی کمیٹی معرض وجود میں آئی۔ یہ چونکہ فلسطین میں یہودی مملکت قائم کرنے کے منصوبے کی ایک شکل تھی، اس لیے عربوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ مگر جنگ کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی خاصی تعداد آباد ہو چکی تھی اور برطانیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب اگر وہ فلسطین سے اپنی فوجیں ہٹا لیں تو یہودی اپنی آزاد مملکت تشکیل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے
مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے فلسطین کو اقوام متحدہ کی تولیت میں دے دیا۔ انگریز ایک طرف تو فلسطینی عربوں کو پریشان کرتے رہے تو دوسری طرف وہ یہودیوں کو آباد کرنے میں مصروف رہے۔ 1929 سے یہودیوں کے خلاف فسادات ہوئے، لیکن انگریز فوجیوں نے ان فسادات کو سختی سے کچل دیا۔ ہٹلر کی یہود دشمنی کے باعث فلسطین میں یہودیوں کی آمد کی نیا سلسلہ شروع ہوا اور صرف ایک سال 1935 میں 60,000 یہودی یہاں آ پہنچے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران صہیونیوں نے برطانوی حکومت سے تعاون کیا اور اتحادیوں کی بھرپور مالی امداد کی۔ جنگ کے بعد انگریزوں نے 2 اپریل 1947 کو فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ 15 مئی کو اقوام متحدہ کی ایک خاص کمیٹی قائم کی گئی جس نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی کہ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کمیٹی کے ارکان مستقبل کی حکومت کے بارے میں اتفاق رائے نہیں کر سکے۔ اکثریت نے یہ تجویز پیش کی کہ وسطی فلسطین سے نیچے کے علاقے میں عرب حکومت قائم کر دی جائے۔ یروشلم اور بیت الحلم کا علاقہ اقوام متحدہ کے ماتحت دے دیا جائے اور ان شہروں سے اوپر بحر روم تک کے علاقہ میں یہودی مملکت قائم کر دی جائے۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے کمیٹی کے ارکان کی اکثریت کی تجویز قبول کر لی۔ اسمبلی نے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے 5 ارکان پر مشتمل ایک کمیشن بھی قائم کر دیا۔ اس کمیشن کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ یہودیوں اور عربوں کے گروپوں سے صلاح مشورے کے بعد عارضی حکومت کی تشکیل میں مدد دے۔ عربوں نے اقوام متحدہ کے اس منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عرب کے علاقے میں یہودی مملکت قائم کرنے کی کوشش ایک جارحانہ کارروائی ہے اور اس کی مزاحمت کی جائے۔ برطانیہ نے بھی یہ اعلان کیا کہ یہ منصوبہ طاقت کے ذریعے بروئے کار نہیں لایا جائے گا اور برطانوی حکومت قبضے کے خاتمے 15 مئی 1948 نظم و نسق کی ذمہ داری پوری کرے گی۔ فلسطین میں تقریباً 6 ماہ کا یہ عرصہ طوائف الملوکی کا زمانہ تھا۔ عربوں اور یہودیوں کے مابین گوریلا جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اقوام متحدہ کے مشن نے تقسیم کے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز بھی نہیں کیا تھا کہ انتشار و افراتفری کے عالم میں فلسطین کا آخری ہائی کمشنر سر این گورڈن 14 مئی 1948 کو فلسطین چھوڑ گیا اور اسی روز شام کے 4 بجے بن گوریون نے تل ابیب میں یہودیوں کی نیشنل کونسل اور جنرل سیونی ارض فلسطین پر یہودیوں کے غائبانہ قبضے کو ختم کرنے کے لیے مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی پشت پر تھیں، اسی لیے 8 ماہ کی شدید جنگ کے بعد عربوں کو جنگ بندی منظور کرنا پڑی، لیکن انہوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 8 ماہ کی اس جنگ میں اقوام متحدہ کے ثالث برائے فلسطین کاؤنٹ برنارڈرٹ کو یروشلم میں یہودی دہشت پسندوں نے ہلاک کر دیا۔ ان کی جگہ رالف پیچ آئے جو بمشکل جنگ بند کرا سکے، تاہم یہودی اس علاقے سے کہیں زیادہ علاقے پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں تک فلسطینی معاملے میں پاکستان کے کردار کا تعلق ہے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ پاکستان دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کا شرف حاصل ہے اور ہمارے حکمرانوں کو بغیر کسی خوف و خطر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے امت مسلمہ کو یکجا کرنا ہوگا، بلکہ اس کی قیادت کرنا ہوگی اور یقیناً ہمیں عالم اسلام کی پاکستان سے وابستہ امیدوں کا بھرم رکھنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔